سر ایک درویش ایک فقیر کا جملہ ہے سر، وہ جملہ یہ ہے کہ انسان کی تقدیر اس کے اپنے مزاج میں پنہا ہوتی ہے، یعنی انسان کے مزاج سے ہی چیزیں پھوٹ کے نکل رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ مزاج فطرت کا بھی اس میں کچھ پرپوشن ہے، کچھ نرچرنگ ہے، کچھ حالات واقعات ہیں، اور ہم جس شکل میں آج ہوتے ہیں اس کے پیچھے پورا ماضی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب بعض اوقات ایک مزاج ہوتا ہے جو بغیر سمجھے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اچھا، حالانکہ اس سے میں ریلیٹ اصل میں کرنا چاہوں گا اسٹیفن کوے کی کتاب 7 ہیبٹ سے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ایک عادت ہے جو بڑے لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ پہلے سمجھتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں۔ وائس ورسا الٹ کر دوں تو ہر وہ بندہ جو بغیر سمجھے چل پڑتا ہے یا اس کو کنسولیڈیٹ کیے بغیر ہی کوئی سٹیپ لے لیتا ہے، تو وہ پنجابی پھر صادق ہوتی ہے جی جملہ کے کالیاں گٹ ہوئے۔ شاہ صاحب یہ انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر کوئی قدم اٹھانا، یہ زندگی میں اور بالخصوص پروفیشنل لائف میں کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے سر۔ اسلام میں تدبیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ آپ جو کام بھی تدبیر سے کریں گے اس میں ناکامی نہیں ہوگی۔ تدبیر کب ہوتی ہے؟ جی سر۔ جب آپ ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو اس کی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ جو اسٹریٹجی ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں، یہ پروفیشنل زبان کی بات ہے، تو ہم انفیکٹ تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ناکامی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ نے کوٹ کیا کہ انسان کے مزاج کو بڑا دخل حاصل ہے تقدیر میں، وہ یہی بات ہے۔ اگر ہمارے مزاج میں تیزی ہے، مزاج میں جلد بازی ہے، تو ہم ہر کام کو بغیر سوچے سمجھے شروع کر دیں گے، اور 90% کیسز میں فیلئر آ جائے گا اس کا۔ تو اپنے مزاج کو، یہ جو تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تو وہ مزاج ہمارے سامنے آتا ہے کہ میرے مزاج کی یہ خرابیاں ہیں، جیسے غصہ ہے، جلد بازی ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی کو بلیم کر دینا ہے، ہائیلی اوپینینیٹڈ ہونا، ہائیلی ججمنٹل ہونا، یہ سب مزاج کی خرابیاں ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے اپنے اس مزاج کی خامیوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے کسی آدمی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی جب تک کہ اس معاملے کے چاروں پہلوؤں پر غور نام کر لیں، پھر ہم غور کریں۔ ابھی ایک ہمارے یہاں اور چیز راہ پا گئی ہے، پروفیشنلی بڑے غلط ہے۔ آپ نے 15 سال پہلے کارپوریٹ ماحول میں رہتے ہوئے ایک فیصلہ کیا، میں آج اٹھتا ہوں اور کہتا ہوں جی قاسم علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ بالکل غلط کیا تھا۔ دنیا کا بہترین سے بہترین فیصلہ اگر آپ اس سیٹ آف سرکمسٹانسز سے ہٹا کے دیکھیں گے تو غلط ہوگا۔ تو کسی فیصلے کو جج کرنے کے لیے کہ آپ نے جو قدم اٹھایا تھا وہ درست تھا یا غلط، مجھے وہ سیٹ آف سرکمسٹانسز پہلے اسٹیبلش کر لینے چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ قاسم علی شاہ صاحب کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ اسی طرح ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، آپ ججمنٹ پاس ہی نہیں کر سکتے توقع کہ سٹوری کے تمام پہلو آپ کے سامنے نہ ہوں، اور اس کے اندر بھی جسٹیفیکیشن ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر سچ حقیقت بھی ہو، لیکن ہر حقیقت سچ ہوتی ہے۔ میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ طوائف کے کوٹھے پہ گیا ہے، اب سچ یہ ہے کہ وہ وہاں گیا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نصیحت کرنے گیا ہو، تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں اپنے کسی کمفرٹ کے لیے گیا ہے۔ تو سچ کو دیکھ کے بھی ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، حقیقت کو پانا چاہیے کہ حقیقت کیا تھی۔